اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صدق اللہ العلی العظیم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج کی چوتھی آیت پیش کی جا رہی ہے جو قرآن مجید کے چوتھی سورہ نساء کی آیت نمبر 68 ہے. لفظی ترجمہ یہ ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ، ہم انہیں ضرور ہدایت دے دیتے مستقیمہ سیدھے راستے کی. واضح ہے کہ اس ہدایت سے مراد اصل دین و آئین کی ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہ نئے الطاف الہی ہیں جو خداوند عالم کی طرف سے ہدایت ثانوی کی صورت میں اور جو ثواب کے طور پر ایسے اہل افراد کو دیے جائیں گے. یہ اس طرح ہے جیسے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت 17 میں اشارہ کیا گیا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو ہدایت کی راہ میں قدم بڑھاتے ہیں خداوند عالم ان کی زیادہ ہدایت کرتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ جب آیت وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ نازل ہوئی تو ایک مومن نے کہا خدا کی قسم اگر اس قسم کے سخت حکم ہمیں دیے جاتے تو ہم یقیناً ان کی تعمیل کرتے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس قسم کے احکام سے اس نے معاف رکھا. جب یہ گفتگو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان مستحکم و مضبوط پہاڑوں سے زیادہ راسخ ہے. یہ تفسیر فی ظلال کی جلد 2 صفحہ 468 پر لکھا ہوا ہے. عزیزان محترم، دین کی اساس محبت ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ بیان الانوار کی جلد 69 صفحہ 237 پر حدیث ہے کہ کیا دین محبت کے بغیر کوئی چیز ہے؟ خدا نے حکم دیا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تاکہ تم سے خدا محبت کرے. محبت خدا کی دعا کرنا چاہیے ہمیں. امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ دعا ہے بیان الانوار کی جلد 98 صفحہ 89 پر، خدایا میرے قلب کو اپنی محبت، دوستی اور اپنے خوف سے پر کر دے تاکہ میں تیری وحدانیت کا اقرار کروں اور تیری ذات پر ایمان لاؤں. محبت الہی کی نشانی کے بارے میں کنز العمال کی حدیث ہے 1776 اس کا نمبر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوستی خدا کی نشانی ذکر خدا کو چاہنا اور بغض خدا کی پہچان اس کے ذکر سے نفرت کرنا ہے. محبت الہی کا معیار کیا ہے؟ اس بارے میں بیان الانوار کی جلد 71 صفحہ 156 پر لکھا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنا مقام خدا کے نزدیک دیکھنا چاہتا ہے وہ خدا کی اہمیت اپنے نزدیک دیکھ لے کہ وہ خدا کی کتنی معرفت رکھتا ہے. محبت الہی کے آثار کیا ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مجموع ورام جو کتاب ہے اس کے صفحہ 5 پر خدا جب کسی بندے کو چاہتا ہے تو اسے مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے تاکہ اس کی آہ و بکا اور گریہ و زاری سنے. انسان اپنے دوست کی آواز کو پسند کرتا ہے، سننا چاہتا ہے، تو خداوند عالم جس سے دوستی کرتا ہے اس کو ایسی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے کہ بندہ اسے پکارے اور پھر وہ گریہ و زاری کرے، آہ و بکا کرے، اور خدا کو اس کا ہی گریہ و زاری آہ و بکا کرنا پسند ہے. جابر بادشاہ کے آگے جھکنے کے سلسلے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیان الانوار کی جلد 75 صفحہ 360 پر کہ جو شخص کسی ضرورت کے تحت جابر بادشاہ کے آگے جھکے وہ جہنم میں اس بادشاہ کا ہم نشین ہوگا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان الانوار کی جلد 75 صفحہ 369 پر ہے کہ جو شخص جابر سلطان کے مدح سرائی کو
مدح سرائی کرے اور لالچ کے پیش نظر اس کے سامنے اپنی پستی و تواضع کا اظہار کرے، وہ جہنم میں اس کا ہم نشین ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔